اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ سورۃ تحریم مدنی صورت ہے، سورۃ حجرات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 107 نمبر صورت ہے۔ اس صورت کا نام ہے التحریم، اس لیے کہ اس کی شروع میں لم تحرم کا لفظ آیا ہے، اور سبب نزول بھی اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کیا تھا اپنے بعض بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، ایک روایت کے مطابق، یا جو کچھ تھا قرآن کریم میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اس لیے سورت کا نام التحریم ہے۔ سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی سورت میں طلاق سے متعلق احکامات بیان ہوئے، تو اس صورت میں ان زوجات کی صفات بیان ہوتے ہیں کہ جو طلاق دینے سے مانع ہے۔ نمبر 2، پہلی صورت میں طلاق کے احکام بیان ہوتے ہیں، طلاق کے بعد کے احکام۔ تو اس صورت میں وہ حقوق بیان ہوتے ہیں جو نکاح کے وقت میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں۔ نمبر 3، پہلی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی تھی۔ اس صورت میں عتاب ذکر کیا جاتا ہے ایسی چیز کے ارتکاب سے جو پیغمبر کو پریشان کرتی ہے۔ اس لیے سورت کا بنیادی مضمون حقوق زوجیت کا بیان اور صرف بیوی ہونے سے اور شوہر ہونے سے انسان نجات نہیں پا سکتا ہے، پیغمبر کی بیوی ہو اور ایمان نہ ہو، پیغمبر کے لیے اذیت کا سبب ہو، تو صرف زواج فائدہ نہیں دے گا، عذاب اخروی کے عذاب سے نجات دینے میں اگر ایمان اور اطاعت نہ ہو۔ خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ صورت میں 2 خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 2 خطاب ہے امت کو۔ پہلے خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حرج کا ازالہ کیا گیا ہے بیویوں کی رضامندی کے معاملے میں، اور وہ چیز بھی ایسی کہ ان کا حق بھی نہیں بنتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کے طور پر کہا گیا لم تحرم ما احل اللہ لک، یہ عتاب نہیں ہے، تادیب ہے۔ آیت نمبر 2 میں کفارہ یمین کا ذکر ہے۔ سورت کی امتیازات۔ نمبر 1، انسان جب ایسی چیز کو حرام اپنے اوپر حرام بناتا ہے جو حرام نہ ہو، یہ قسم ہوتا ہے اور موجب کفارہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، سورت میں اشارہ ہے بعض ان معاملات کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج کے ساتھ پیش آئے۔ نمبر 3، ازواج کے اوصاف حسنہ کا بیان ہے، صفات حسنہ کا بیان ہے۔ نمبر 4، جب عقیدے میں اختلاف ہو، عقیدہ ایک نہ ہو، تو نفس شوہر ہونے یا قریبی ہونے کی وجہ سے انسان کو نجات نہیں ملتی۔ نمبر 5، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ فرعون کی بیوی جب مومنہ بنی
کتنی مصائب کا سامنا کرنا پڑا اس کو. سورۃ تحریم کے فوائد و لطائف کا بیان. سورت کے آیت نمبر 3 اور 4 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے لیے نمونے پیش کیے گئے، اور سورت کی آیت نمبر 10 میں 2 انبیاء علیہ السلام کے 2 بیویوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی. ازواج مطہرات کو اس بات کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت یہ تو قابل تعریف ہے، اور ہر ایک یہ چاہتی ہے کہ اس کو اپنا بنا لے اور ان کی فیوزات سے صرف یہ مستفید ہو جائے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ایسا انداز اختیار نہیں کرو کہ پیغمبر کے لیے اذیت کا ہو اور دوسروں کے حق تلفی ہو، اور اس گمنڈ میں نہ رہو کہ تم پیغمبر کی بیویاں ہو. دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو، لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو، جب ان کا عقیدہ پیغمبر والا نہیں تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے خلاف تھی، اس کو مجنون اور پاگل کہتی تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی تو قوم کی جاسوس تھی. تو باوجود ہے کہ دونوں کے شوہر پیغمبر تھے لیکن وہ جہنمی ہے، تو شوہر کے نبی ہونے نے ان کو فائدہ نہیں دیا. اور دوسری طرف فرعون کی بیوی کو دیکھو، شوہر سرکش ہے اور بڑا کافر ہے، لیکن وہ خود مومنہ ہے، تو شوہر کے کفر نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا. تو اس لیے آیت نمبر 11 میں اس نیک صالح عورت کا نمونہ پیش کیا گیا. اور آیت نمبر 12 میں سیدۃ نساء العالمین مریم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا گیا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور معاشرے اور امت میں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے سورت کا جو بنیادی محور ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان خاندان کی تربیت کے لیے کچھ خاص وصیتیں. سورت کی موضوعات میں نمبر 1 موضوع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تادیب ہے اور پھر مغفرت ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ غفور رحیم، آیت نمبر 1. آیت نمبر 2 زوجیت کے راز کو افشا کرنا، اس کے عواقب کا بیان، آیت نمبر 2 5. 3 نمبر موضوع کیا ہے؟ والدین پر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر یہ واجب شرعی ہے، آیت نمبر 6. سابقہ لوگوں کے قصوں میں عبرتیں ہیں، فوائد، آیت 4 نمبر موضوع، آیت نمبر 10 اور 12 میں اس کا بیان ہے. توبہ کرنا تمام اوقات میں واجب ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آیت نمبر 8. آیت نمبر 4 میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی گناہ ذکر کیے ہیں یا اس کی سزا ذکر کی ہے قرآن کریم میں، جب بھی اللہ ایسا کرتے ہیں فوراً اس کے بعد توبے کا ذکر کرتے ہیں، توبے کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. 2 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ انسان جب کوئی قسم کھاتا ہے اور اس کو توڑتا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص قسم کھاتا ہے پھر توڑنا بہتر سمجھتا ہے تو وہ بہتر کام کر لے، قسم کا کفارہ ادا کرے، رواہ مسلم. کفارے کا بیان صورت مائدہ میں ہو چکا ہے. آیت نمبر 3 میں اس بات کا بیان ہے عرف بعضہ وأعرض عن بعض، پیغمبر نے بعض بتایا اور بعض سے اعراض کیا. تو تغافل، ہر چیز کے پیچھے نہیں پڑنا،
معمولی سے اشارہ کر کے، کسی کا عیب بیان کر کے، معمولی اشارہ کر کے پھر آگے اپنے آپ کو انجان بنانا، یہ معزز لوگوں کے عادات میں سے ہے اور اونچی اخلاق کے لوگوں میں سے۔ وہ ہر چیز کی پیچھے نہیں پڑتے ہیں اور سب کچھ بیان نہیں کرتے ہیں۔ عرف بعضہ و اعرض عامہ، تھوڑی سی بات بیان کر کے اعراض کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ پوری کلاس لیتے ہیں، آپ نے یہ کیا تھا اور آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ کیا، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ عورت کے لیے طلاق سے بڑھ کر کوئی بڑی سزا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت نمبر 5 میں دھمکی کے مقام پر ذکر کیا، تہدید کے مقام پر۔ اور حدیث میں آتا ہے وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، عورت کا توڑنا تو اس کا طلاق ہے، رواہ مسلم۔ سب سے اہم واجب جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے وہ کیا ہے؟ اب بیٹوں کی تربیت کرنا اللہ کی طاعت پر۔ لیکن اس کے باوجود آج کل بہت سارے مسلمان بھائی وہ دنیائی معاملات میں اپنے بیٹوں کے تمام معاملات کی طرف توجہ دیتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن تقویٰ کی تعلیم، امور دین کی تعلیم، اس کا بالکل اہتمام نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم بالخیر وادبوہم، اپنے آپ کو، اپنے اہل کو خیر سکھاؤ، خیر کا ادب سکھاؤ ان کو۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مروہم بطاعت اللہ ونہوہم عن معصیت اللہ، اللہ کی طاعت کا حکم دو، معصیت سے ان کو منع کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی دی لم تحرموا، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو بعض مفسرین نے ماری قبطیہ رضی اللہ عنہ والا قصہ بیان کیا ہے، بعض نے شہد والا۔ شہد والا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اب قرآن نے اس کو مبہم رکھا ہے تاکہ اس کا چرچا نہ ہو، تو اس اصول کے مطابق ما ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اب اللہ نے اس کو متعین نہیں کیا اور روایت میں اضطراب ہے تو ہم کیوں متعین کریں؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اس سے یہ خطاب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اس سے مراد تو عائشہ و حفصہ ہے۔ صحابہ اکرام کے مخالفین اور شیعہ لوگ، بعضی شیعہ مفسرین نے یہاں کیچڑ اچالنے کی کوشش کی ہے ان دو زوجات پر، اور فقط صغت قلوبکما کا معنی بھی کرتے ہیں کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ تو ان دونوں ازواج کی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے بات کی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ مریم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے تو فرشتے کے ذریعے بات کی، اور ان کو براہ راست مخاطب کیا گیا، یہ ان کی خصوصیت ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو تو فہو الواجب، جزا محذوف ہے، یہ تو واجب ہے۔ ہاں فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل پہلے توبے کی طرف مائل ہے۔ اور وہ کیا بات تھی؟ قرآن نے اس کو مبہم رکھا ہے تاکہ اس کا چرچا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کو درست کر رہے اور نمٹا رہے، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ازواج کی محبت تھی، لیکن محبت میں طریقہ ایسے اختیار نہ کیا جائے جس سے نبی کو تکلیف و حرج میں پڑ جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو اس صورت میں ان ازواج کے اوصاف کو ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر اس پیغمبر نے تمہیں طلاق دی تو اللہ تعالیٰ بہتر بیویاں دے دیں گے اس کو. تو نہ رسول اللہ نے طلاق دی ہے نہ ان سے بہتر بیویاں تھیں. پتہ چلا کہ ان سے بہتر ازواج بالکل نہیں تھی.